الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے بیان کا موضوع فضیلت و برکات نماز۔ منبحات ابن حجر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 چہرے کی رونق، نمبر 2 دل کا نور، نمبر 3 بدن کی راحت اور تندرستی کا سبب، نمبر 4 قبر کا انس، نمبر 5 اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے یہ نماز، نمبر 6 آسمان کی کنجی، نمبر 7 اعمال نامے کا ترازو میں وزنی ہونا، نمبر 8 اللہ کی رضا کا سبب، نمبر 9 جنت کی قیمت ہے، نمبر 10 دوزخ کی آڑ۔ منہاج الصالحین میں آیا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ مسند امام ربی۔ زواہر مکی میں ہے کہ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ نماز حق تعالیٰ کی رضامندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ نمبر 2 نماز فرشتوں کی محبت کا وسیلہ ہے، نمازی سے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ نمبر 3 نماز طریقہ ہے انبیاء سابقین کا، یعنی ہر نبی نماز کا پابند تھا اور جو اس وقت اللہ کی طرف سے ان پر فرض تھی۔ نمبر 4 نماز معرفت الہی کے مشعل ہے، نماز سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 5 اسلام، نماز اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے، احادیث میں اس کو دین کی بنیاد اور ستون کہا گیا ہے۔ نمبر 6 نماز دعا قبول ہونے کا سبب ہے، یعنی بے نمازی کی دعا کی قبولیت بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان، ہم ایمان والے، ہم اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے، ہم یا تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے اور اگر پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں کا ظاہر اور باطن کا حال عمومی طور پر بہت خراب نظر آتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں نمازوں کے احکام، ان کے مسائل، ان کے طریقے، اس کو سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اسے آپس میں ایک دوسرے کو سکھانے کی، بتانے کی بہت ضرورت ہے۔ اور ہم اسی لیے آج اس چیز کو رکھا ہے کہ انسان کا نفس خوشخبریوں کو، چیزوں کو سن کر قبول کرتا ہے تاکہ اصلاح کی طرف آئیں اور ہمارا دل شوق کے ساتھ اپنے اللہ کی اس عبادت کو صحیح طور پر حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ادا کر سکے تاکہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ نمبر 6 نماز دعا قبول ہونے کا سبب، یعنی بے نمازی کی دعا قبولیت بہت مشکل۔ اسی طرح نمبر 7 نماز کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، اعمال دین کی بنیاد نماز ہے، اگر بنیاد نہ ہو تو کوئی عمل کیسے قبول ہو سکتا ہے۔ نمبر 8 نماز سے روزی میں برکت ہوتی، آج ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اس کے پاس برکت نہیں، اس کی روزی میں کچھ ایسا بتا دیجئے کہ برکت ہو جائے، وہ برکت کہاں سے آئے گی؟ ہم بھولے بیٹھے ہیں اپنی نمازوں کو۔ نمازی اور روزے کی بابت بہت سی احادیث ہمیں جو ہیں ارشاد دیں۔ نمبر 9 نماز نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نمبر 10 نماز موت کے وقت موت کے فرشتے سے نمازی کے لیے سفارش کرے گی کہ اس کی جان آسانی سے نکالنا۔ نمبر 11 نماز مومن کے دل کا نور ہے اور قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ ہے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے بھی ہماری زندگی سے روشنی اندھیرا آتا ہے تو ہم کس قدر بے چین ہوتے ہیں، ہم خود بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہمیں اندھیرا بہت برا لگتا ہے، ہمارے بچے بھی ڈرتے ہیں۔ تو کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی نماز کو ذریعہ بنائیں، اس زندگی میں بھی ہمارے گھر روشن رہیں اور ہماری قبر بھی روشن ہو جائے۔ نمبر 11 نماز مومن کے دل کا نور، قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ۔ نمبر 12 نماز قبر میں مردے کی طرف سے منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے گی۔ نمبر 13
نماز قیامت کے دن تک مردے کی غمخوار اور ساتھی رہے گی۔ نمبر 14، نماز قیامت کے روز نمازی پر سایہ کرے گی، جس روز خدا کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 15، نماز نمازی کے سر کا تاج اور بدن کا لباس ہوگی۔ نمبر 16، نماز قیامت کے اندھیرے میں نور بن کر نمازی کے سامنے دوڑے گی۔ نمبر 17، نماز حساب کتاب کے وقت نمازی اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی۔ نمبر 18، نماز اللہ کے سامنے نمازی کو بخشوانے کے لیے حجت کرے گی اور سند بن کر پیش ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان اور قرآن کی بھی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی۔ نمبر 19، نماز کا وزن سب گناہوں پر حاوی ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری نمازیں اس طرح کی ہو جائیں، اللہ تعالی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں۔ نمبر 20، نماز پل صراط کے لیے پروانہ راہداری بن جائے گی۔ نمبر 21، نماز جنت کی کنجی ہے جو جنت کے بند دروازے کو کھول کر نمازی کو اس میں داخل کروا دے گی۔ نماز کی فضیلت میں بدرجہ بالا تمام خصائص احادیث میں بہت ہیں، چنانچہ ان کی تفصیل الگ الگ اپنی جگہوں پر ہے۔ نماز کے مذکورہ مسائل فضائل اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ بیان بہت طویل ہوگا، اس لیے آج آپ کے سامنے ان تھوڑے سے بیان کو رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اگلی پچھلی بھول سے، چوک سے، غفلت سے، جہالت کے سبب، لا علمی کے سبب، طہارت کے مسائل میں یا جس سبب سے بھی وہ نماز ہماری خراب ہو گئی، ضائع ہو گئی، اللہ پاک ہم سے درگزر فرما دے، ہمیں معاف فرماتے ہوئے ہماری آگے کی اصلاح فرما دے اور ہماری نمازوں کو ایسا ہی بنا دے کہ ہم جو اس خوشخبری ہیں ہماری نماز کے اندر وہ ہمیں حاصل ہو جائیں اور ہر مسلمان کو نماز کا سرور، اس کی لذت، اس کا مزہ حاصل ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔